ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ سے سوالات کرتے تھے تاکہ اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ایک کوئی علم دے سکیں، اصلاح کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلق رب العالمین کے ساتھ وحی کا تعلق ہے۔ ممکن ہے اور کوئی علمی نکتہ یا اور کوئی علمی معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے سامنے بیان فرما دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ ہر حرف وہ ہمارے لیے دین اور حجت ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بجائے جواب دینے کے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت غیب سے ہے۔ غیب یعنی ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی ہے، جو سامنے موجود نہ ہو۔ تو غیبت بھی عرف عام کے اندر یعنی آپ کا مسلمان بھائی سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کا تذکرہ کریں، آپ اس کے معاملات کو ڈسکس کریں، اس کی برائیاں بیان کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیبت کی یہی تعریف فرمائی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، غیبت یہ ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ان معاملات کو لے کر ذکر کرے جن کو وہ مسلمان بھائی ناپسند کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے اس معاملے کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، اور تو وہی کرتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ذکر کرے اس بات کو لے کر کہ جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونک گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ برائی واقعتاً اور وہ عیب واقعتاً میرے اس بھائی میں موجود ہے تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ برائی میرے بھائی میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت کہلائے گی؟ اور غیبت کا جو وبال قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے، کیا واقعتاً اس وبال کے ہم مستحق قرار پائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد بہتہ، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو اس پر بہتان لگا رہا ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا درجہ ہے۔ بہتان جو ہے وہ غیبت سے گناہ کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہے، پھر تو بہتان لگا رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے اس حدیث کو لے کر کہ ہمارا جو آج کل ماحول بن چکا ہے، جو مزاج بنا ہوا ہے، آپ ٹیلی ویژن آن کریں آپ کو غیبت کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا، اپنی اچھائیاں خوب اپنی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، صرف اور صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ٹوٹلی طور پر ایک طرح سے مزاج ہی بگڑ چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ جب دیکھو غیبت، جہاں دیکھو غیبت، اب ہماری زبانوں پر غیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ غیبت کیا ہے؟ برائیاں ہی برائیاں، پیٹھ پیچھے برائیاں، اپنی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیبت کی یہی تعریف فرمائی۔ تو یہ تو ہو گئی غیبت کی تعریف، اور وبال کیا ہے اس کا؟ قرآن کریم نے اس کا وبال واضح الفاظ میں بیان فرمایا، بچہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کا بھائی مر جائے، اس کی میت اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہو، کیا کوئی پسند کرے گا کہ اس میت کی اور اس مردہ کی، اور وہ بھی آپ کا اپنا ہو، آپ کا قریبی ہو، اس کا آپ گوشت کھاؤ؟ کیا پسند کرے گا؟ قطعاً فکرہتموہ، اللہ نے آگے خود فرمایا کہ تم یقینی طور پر ناپسند کرو گے۔ کون کھاتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ کسی زندہ کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں، یہ تو پھر بھی مردہ ہے۔ غیبت کا یہ وبال ہے جو شریعت نے بیان فرمایا، غیبت کرنا گویا ایسا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ جو ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، یہ غیبت کا ماحول اور معاشرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم رل رہے ہیں اور طرح طرح کے مصیبتوں میں پسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث اور اس پر عمل، اس کو ہم پس پش ڈال کر بس اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام سے بچا کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام.